جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے تو اللہ پاک کی شان ہیں۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ دوسروں کو جھوٹا اور منافق کہنے کی بجائے اگر انسان اپنے اندر کے جھوٹ اور منافقت کو سمجھ جائے گا اور وہ ختم کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا تو پھر جھوٹے اور منافق لوگوں پر افسوس ہوگا کہ وہ کس اندھیر نگری میں ہیں۔ پروردگار کی نعمتوں میں سے ایک نعمت مسلمان گھر میں پیدا ہونا بھی ہے۔ اللہ کی تقسیم بڑی زبردست ہے۔ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا کرنا اس کی حکمت ہے، لہٰذا اس کی تقسیم پر ناراضگی کی بجائے خوش ہونا اصل کامیابی ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ پھل مضبوط تنے اور ڈالی پر نہیں، بلکہ لرزتی ہوئی عاجزی شاخ پر لگتا ہے۔ جہاں آپ کی ذات اضافی ہو وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دیں اور خود کو منظر سے ہٹا دیں۔ جینا اسی کا نام ہے۔ شکل و صورت، روب، دبدبے اور شہرت اکثر جھوٹ بولتے ہیں، اصلیت کا تو وقت آنے پر پتہ چلتا ہے۔ تقدیر کے لکھے پر شکوہ نہ کرنا ہے انسان تو اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ کے ارادے کو سمجھ سکے۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ مسکراہٹ تو دنیا داری ہے، آنکھیں سچ بولتی ہیں۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ جس طرح لوگ بھاگ بھاگ کر مردے کو کندھا دیتے ہیں، اس طرح اگر زندوں کو کندھا دینا شروع کر دیں تو زندگی کس قدر آسان ہو جائے گی۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹے کی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آتے ہیں۔ اس دنیا میں خوش رہنے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ آدمی کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جس میں وہ لوگوں کے قصور اور غلطیوں کو دفن کر سکے۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو، ممکن ہے اپنے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہ وہاں ہوتی ہیں۔ ہر انسان اپنے لفظوں میں چھپا ہے، چاہے الفاظ تلخ ہوں یا میٹھے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، مگر سچ سننا بڑا کمال ہے۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی اور عزت کا رشتہ ہے، یعنی ساتھی مفاد سے ہٹ کر صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔
خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، یا اللہ بس مجھے آزمائش میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ ایک کام کرو، وہ انسان تمہارے لیے پاگلوں کی طرح تڑپے گا۔ یاد رکھیے کہ آپ کا دکھی چہرہ اور دکھی زندگی کسی کی زندگی میں کوئی اثر نہیں کرتی۔ اگر کسی کو اپنی یاد میں تڑپانا چاہتے ہو تو زندگی میں خود کی ایک پہچان بنا لو، خود کو مالی اور جسمانی لحاظ سے اتنا مضبوط کرو کہ وہ آپ کو کھونے پر پچھتائے۔ سفر میں مشکلیں آئیں تو ہمت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو جرت اور بڑھتی ہے، اور میری غلطیوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے، وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس سے محبت اور بڑھتی ہے۔ خدا را لوگوں کو جینے دو، وہ ایک دن خود ہی مر جائیں گے۔ مسکراہٹ بھی کیا عجیب شے ہے، اگر دوست کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر سجا لو تو وہ راحت محسوس کرے گا، اگر دشمن کے لیے سجا لو تو وہ ندامت محسوس کرے گا، اور اگر کسی ناواقف کے لیے سجا لو تو یہ صدقہ بن جائے گا۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنر مند بناتی ہیں۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رانائی کھو دیتی ہے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ عام لوگ زندگی میں مزہ اور خاص لوگ مقصد تلاش کرتے ہیں۔ عاجزی موقع کا احساس دیتی ہے جب ہم اپنی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جب جسم سے روح نکل سکتی ہے تو دل سے لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ جذبات کا ضائع چلا جانا بہت بڑا خسارہ ہے، جو مل جاتا ہے وہ عام ہو جاتا ہے۔ خاص وہی ہے جو کاش ہے۔ کسی بھی چیز کے معاملے میں اتنا جنونی مت ہونا کہ اسے پانے کی جستجو میں ہار بیٹھو اور خود کو بھی کھو دو۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ دل وہ ہے کہ فریاد سے لبریز ہے، ہر وقت ہم وہ ہیں کہ کچھ منہ سے نکلنے نہیں دیتے۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ حالات جیسے بھی ہوں ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو۔ تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔
تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ زندگی نے 2 چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور روح دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی اچانک بدل جائے تو 2 باتوں پر عمل کریں، وہ شخص آپ کو دن رات یاد کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس شخص کو اپنی طرف کھینچنا چھوڑ دینا ہے۔ اس سے کسی بھی قسم کا رابطہ ہے وہ چھوڑ دینا ہے۔ اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں لاؤ جو اس شخص کے ہوتے ہوئے آپ میں نہیں تھیں، چاہے آپ خوش ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن اس شخص کو یقین دلانا کہ مجھے اب فرق نہیں پڑتا آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ایک ایسا بھی سفر کروایا زندگی نے جس میں پاؤں نہیں دل تھک گیا میرا۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی کہانی پورا کرنا چاہتے ہو تو اپنے سجدے مکمل رکھنا۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے دوسرے رشتہ داروں کی برائیاں کرنا، اپنی ذاتی رنجشیں بچوں میں منتقل کرنا، اس طرح وہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نفرت کے بیج بو دیتے ہیں، جس سے گھروں میں کبھی صلح نہیں ہوتی، جھگڑے نسل در نسل چلتے ہیں۔ والدین کو چاہیے بچوں میں نفرت نہیں، محبت، رشتوں کی قدر اور احساس پیدا کرے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔